ایمان ایمان دو امانتوں یا دو امانوں میں سے افضل ہے۔ ایمان زبان سے اقرار کرنے اور اعضاء سے عمل کرنے کا نام ہے۔ ایمان و حیا ساتھ ساتھ ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ ایمان اور علم یا عمل دونوں جڑواں بھائی ہیں اور دو رفیق ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے ہیں۔ ایمان ایک درخت ہے، اس کی جڑ یقین ہے اور اس کی شاخ تقویٰ یا اس کے شگوفے حیا اور اس کا پھل سخاوت ہے۔ ایمان اخلاص و یقین اور ورع اور اس چیز پر صابر و راضی رہنا ہے جو تقدیر کی وجہ سے آتی ہے۔ ایمان و عمل جڑواں بھائی ہیں اور دو رفیق ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو اللہ اس کے ساتھی کے بغیر قبول نہیں کرتا ہے۔ بہترین ایمان امانت داری ہے۔ اعلیٰ ترین ایمان اچھے یقین کا حامل ہوتا ہے۔ لوگوں میں اس شخص کا ایمان زیادہ قوی ہے جو اللہ پر زیادہ توکل کرتا ہے۔ وہ شخص اللہ سے زیادہ قریب ہے جس کا ایمان زیادہ اچھا ہے۔ بہترین ایمان اخلاص و احسان ہے اور بدترین اخلاق سنگ دلی یا قطع رحمی اور ستم ظریفی ہے۔ اعلیٰ ترین ایمان بہترین یقین ہے اور عظیم ترین شرف احسان کرنا ہے۔ بہترین ایمان یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے انصاف کرے، یعنی دوسروں کے حق کی رعایت کرے۔ بے شک ایمان و اعتقاد کی جگہ دل ہے اور اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ کان ہے۔ ایمان ہی امان ہے۔ ایمان کھلا ہوا ساتھی ہے، ہر لمحہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ایمان کامیاب شفاعت کرنے والا ہے۔ ایمان حسد سے بیزار ہے، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے۔ ایمان بلند ترین مقصد ہے، یعنی اس سے بلند و کامل مرتبہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان کفر کو محو کر دے گا، کفر کو ایمان ہی محو کر سکتا ہے۔ ایمان عمل کو خالص کر لینا ہے، ایمان کے ساتھ نجات ہے۔ ایمان ایک درخشاں ستارہ ہے جس کی زو ماند نہیں پڑتی۔ ایمان نفاق سے بیزار ہے۔ ایمان کا کمال مصیبت و بلا پر صبر اور آرام کی زندگی میں شکر کرنا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لا چکے تو تمہارے لوٹنے کی جگہ محفوظ ہو جائے گی۔ ایمان سے نجات یقینی ہو جاتی ہے، یعنی ایمان کے بغیر نجات کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان کے ذریعے نیک اعمال پر استدلال کیا جاتا ہے، یعنی اگر کسی کو نیک کام کرتے ہوئے دیکھو تو یہ بھی دیکھو کہ وہ مومن ہے یا نہیں۔ اگر مومن ہے تو اس کا نیک کام قابل اعتنا ہے، ورنہ صرف نیک عمل کافی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ ایمان ہی نیک عمل کی طرف آدمی کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایمان کے ذریعے سعادت کی بلندی پر اور شادمانی و مسرت کی انتہا پر پہنچا جا سکتا ہے۔ ایمان نجات ہے۔ ایمان کا پھل خدا کے نزدیک کامیابی ہے۔ ایمان کا ثمرہ دار بقا کی طرف رغبت ہے۔ جس میں عقل، حلم اور علم یہ تین چیزیں ہوں گی اس کا ایمان کامل ہو جائے گا۔ جس میں تین صفتیں پائی جاتی ہیں اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ نمبر 1، وہ شخص کہ جب وہ خوش ہو تو اس کی خوشی اسے باطل کام میں مشغول نہ کر سکے، مثلا اپنے دوست کی وجہ سے جھوٹی گواہی نہ دے۔ نمبر 2، جب غصہ میں ہو تو اسے اس کا غصہ حق سے جدا نہ کر سکے، مثلا جہاں گواہی دینی چاہیے وہاں گواہی نہ دے۔ نمبر 3، جب قادر ہو تو دوسرے کا حق نہ ملے۔ جس میں تین صفات ہوتی ہیں اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ نمبر 1، غضب میں عدل۔ نمبر 2، مفلسی و دولت مندی میں میانہ روی۔ نمبر 3، خوف و رجا میں ایک ہی حال پر باقی رہنا۔ تین چیزیں ایمان کا خزانہ ہیں۔ نمبر 1، مصیبت کو چھپانا۔ نمبر 2، صدقہ اور بیماری کو چھپانا، کیونکہ ان کے چھپانے میں بہت سے فوائد ہیں۔ نمبر 3، ان کے ظاہر کرنے میں دشمن کی خوشی اور دوستوں کی دل شکنی ہے۔ بہترین پاک دامن اور بقدر ضرورت ملنے والی چیز پر راضی رہنا ایمان کے ارکان میں سے ہے۔ اطاعت میں دوام، نیک کام کی انجام دہی، خوبیوں کی طرف سبقت کرنے کا تعلق ایمان کے کمال سے ہے اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ایمان کی زینت ورع و پارسائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں فرمایا، اس شخص کے لیے اللہ سے قربت ہے جو اپنے نفس کا گناہوں سے تحفظ کرتا ہے اور اللہ پر توکل کرنے والے کا اعتماد ہے، اور اس شخص کے لیے راحت ہے جو اپنے امور اس کے سپرد کر دیتا ہے، اور ڈھال ہے اس شخص کے لیے جو صبر کرتا ہے۔ ایمان کی زینت باطن کی طہارت اور ظاہر میں حسن عمل ہے۔ اللہ سے ایمان کی دولت مانگو
اور قرآن کے مطابق عمل کرو۔ بدترین ایمان وہ ہے جس میں شک داخل ہو جائے۔ ایمان کی صلاح ورع اور طمع اس کی بربادی ہے۔ ایمان کی صداقت اور احسان کرنا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اپنے ایمان کو شک سے بچاؤ، کیونکہ شک ایمان کو ایسے ہی برباد کر دیتا ہے جس طرح نمک شہد کو برباد کر دیتا ہے۔ تمہارے لیے ضروری ہے ایمان کو خالص کرو کہ یہ جنت کا راستہ اور جہنم سے نجات کا طریقہ ہے۔ صداقت اور امانت داری ایمان کی اساس ہے۔ ایمان کا بلند ترین مرتبہ یقین ہے۔ ایمان کا اعلیٰ ترین مرتبہ راہ خدا میں دوستی اور اسی کے لیے دشمنی کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے ربط و ضبط رکھنا ہے۔ ایمان کا ایک حصہ دلوں میں جاگزیں ہوتا ہے اور اس کا کچھ حصہ دل اور سینہ کے درمیان میں رہتا ہے۔ اللہ نے شرک سے پاک کرنے کے لیے ایمان کو واجب قرار دیا ہے۔ ایمان نے اپنے معتقد پر اسلام کی سنتوں پر عمل کرنے اور اس کے واجب احکام پر عمل کرنے کو واجب کیا ہے۔ اپنے ایمان کو یقین کے ذریعے محکم کرو، یہ افضل ترین دین ہے۔ جو شخص حق سے راضی نہ ہو وہ ایمان کی مٹھاس کیسے چکھ سکتا ہے؟ کسب ایمان اور اس کا اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ حق سے جدا نہ ہونا اور خلق خدا سے خلوص رکھنا۔ وہ شخص جھوٹ بولتا ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے کہ جب دنیا کی آرزوں، امیدوں کے فریب اور لہو و لعب کے جھوٹ نے اس کے دل کو چھپا لیا ہے، یعنی جو شخص انہی چیزوں میں مشغول رہتا ہے وہ ایماندار نہیں ہے۔ تلاوت قرآن پاک ایمان کو برآور کرتی ہے۔ جس نے ایمان میں شک کیا وہ مشرک ہو گیا۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت پر مسلمان و مومن کے لیے ایمان کو یقینی ہونا چاہیے، یعنی اگر وہ یہ شک کرے کہ شاید یہ سب جھوٹ ہے تو اس کے کفر کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جو ایماندار نہیں ہے وہ امانت دار نہیں ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان کامل ہو جائے تو اس کی محبت صرف اللہ کے لیے اور اس کا بغض بس اللہ کے لیے اور اس کا رضامند اور ناراض ہونا اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ جو شخص راہ خدا میں عطا کرتا ہے اور اللہ ہی کے واسطہ دیتا ہے اور اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے واسطے دشمنی کرتا ہے، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا ہے۔ ایمان کا معیار بہترین یقین ہے۔ یقین کے بغیر ایمان نہیں آ سکتا۔ جس کا ایمان صحیح ہوگا اس نے نجات پائی، اور جس کا اسلام بہترین ہو گیا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا۔ ایمان سے بڑا کوئی شرف نہیں۔ کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے ایمان سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ حیا و سخاوت جیسا کوئی ایمان نہیں ہے۔ تقوی کے بغیر ایمان کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کسی بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس سے محبت نہ کرے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اس سے دشمنی نہ کرے جس کو اللہ دشمن سمجھتا ہے۔ کسی بندے کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا جب تک اس پر اعتماد نہ کرے جو کہ اللہ کے پاس ہے۔ جس چیز کو بھی انسان ذخیرہ کرتا ہے اس میں سے کوئی بھی اللہ پر ایمان اور احسان کرنے کی مانند نہیں ہے۔ مرد کے ایمان کی دلیل اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور مستقل اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ تقوی کی کثرت و بہتات، شہوت پر قابو اور خواہشات نفس پر تسلط رکھنا ہی انسان کے ایمان کی دلیل ہے۔ ایمان کو یقین کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی انسان اصول عقائد پر یقین رکھتا ہو اور اپنے شک کو دلیل سے برطرف کرتا ہو۔ ایمان اخلاص کا نیاز مند ہے۔ جس نے اللہ کی تصدیق کی، یعنی جس نے صدق دل سے یہ تسلیم کر لیا کہ اللہ موجود و یکتا ہے، اس نے نجات پائی۔ ایمان کی بنیاد امر خدا کو بہترین طریقہ سے تسلیم کرنا ہے۔